बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 जनवरी 2022 है और आज दिन है पीर का, जबकि हिजरी तारीख आज 6 जुमादुस्सानी 1443 हिजरी है। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान का एक बड़ा वफद वो ईरान के अंदर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान ने ईरान की सरहदों पर बड़ी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। जी हाँ नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान की जानिब से ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियोस नशर की जा रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान ने अमरीका और नेटो से माल गनीमत के तौर पर हासिल किए हुए असलहे को, जिसमें टैंक हैं, बख्तर बंद गाड़ियाँ हैं, हमवी गाड़ीज़ हैं और इसी तरह से दीगर असलहा है, जो काफ़िलों की शक्ल में ईरान के साथ मुत्तसिल सूबे हिरात की सड़कों पर देखा गया है। और तालिबान के ज़राए दावा कर रहे हैं कि दरअसल ये जंगी मशकों का एक अमली मुजाहिरा है जो हिरात के साथ बॉर्डर पर वाक़े मुल्क को भी दिखाया जा रहा है, दुनिया को भी दिखाया जा रहा है और हिरात के लोगों को और हिरात के लोगों को भी दिखाया जा रहा है। इस हवाले से नाज़िकाम दावा सामने आ रहा है कि हिरात के अंदर जो अफ़गानिस्तान का नया फ़ौजी ब्रिगेड है, तालिबान ने उसका नाम अल फ़ारूक रखा है, अल फ़ारूक ब्रिगेड या अल फ़ारूक फ़ौजी यूनिट रखा है। नाज़िकाम, तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उन्होंने ही ये ऑर्डर दिया था कि हिरात के साथ या मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो फ़ौजी यूनिट होते हैं उनके नाम उन्होंने तब्दील किए थे। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे कोर भी कह सकते हैं। तो जो हिरात के अंदर कोर थी उसका नाम पहले कुछ और था, लेकिन अब उसका नाम अल फ़ारूक रखा गया है। नाज़िकाम, आप जानते हैं कि ईरान के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से किस कदर नफ़रत का इजहार होता है। ये माफ़ कीजिएगा, ये कोई फ़िरका वारियत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जा रही है। तो अल फ़ारूक रखा गया है ताकि पता चल सके कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के यहाँ कितने मोहतरम हैं और उनकी क्या क्या कामयाबियाँ हैं। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों को ये बताया गया है कि आपके मुखालिफिन वो आपके ख़िलाफ़ क्या साजिशें करेंगे। तो नाज़िकाम, इस हवाले से तालिबान के जो ट्विटर अकाउंट हैं उन पर ये तबसरे हो रहे हैं कि अल फ़ारूक ब्रिगेड ने या अल फ़ारूक कोर ने वहाँ जंगी मशकें की हैं और टैंकों के साथ और जंगी जो असलहा है उसको दिखाया गया है। और ये एक तरह से ईरान के लिए जो सीना चीरने वाली ख़बर है ये उनके लिए बनकर गुजरी है। और इस वजह से ईरान की जानिब से तालिबान से ये मामला, यानी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के अंदर हैं उनके साथ ये मामला उठाया गया है। नाज़िकाम, हकीकत ये है कि ईरान अगरचे अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन ईरान के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, नज़रियात हैं, वो पूरे इर्द गिर्द के इलाकों को और पूरे मशरिक़ वस्ता को, यहाँ तक कि जो दीगर अफ्रीकी ममालिक हैं, एशिया के मुख्तलिफ मालिक हैं, उनको भी अपनी लपेट में लिए हुए हैं। आप जानते हैं इराक़ के अंदर जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है ये खुमैनी इनक़िलाब के बाद सामने आया था और इसे तकरीबन 40 साल का अरसा होने वाला है, 40-41 साल हुए हैं। तो इस अरसे के दौरान आप जानते हैं कि ईरान शाम के अंदर चला गया और शाम के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। ईरान इराक़ के अंदर चला गया और वहाँ पर जाकर कब्ज़ा कर लिया। और इसी तरह से ईरान ने यमन के अंदर मदाखलत की, लबनान के अंदर की और यहाँ तक कि अफ्रीकी ममालिक के अंदर भी की है। और जो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है, यहाँ पर भी मुदाखलत ईरान की पकड़ी गई है। यहाँ से फ़ातिमियून ज़ैनबियून के लश्कर बनाए गए, अस्करी गिरोह बनाए गए जिन्हें शाम के अंदर जाकर लड़ाया गया और ख़ुद इन मुल्कों के अंदर भी बदअमनी फैलाई गई। लेकिन अफ़गान तालिबान ने अब वाज़े कर दिए है कि ऐसी साजिशें नहीं चलेंगी और ये प्रॉक्सी या मदाखलत नहीं होगी। और इसके ख़िलाफ़ तालिबान ने ये एक्शन लिए है कि जो अल फ़ारूक कोर है, अल फ़ारूक ब्रिगेड है, उसके ज़रिए से जंगी मशकें शुरू करवाई हैं। और इसी तरह से नाज़िकाम, ये पैगाम भी दिया गया है ईरान को कि सरहदों पर जो उनके जंगजू यानी ईरानी पासदारान इनक़िलाब के जो फ़ौजी तालिबान को धमकियाँ देते हैं, अफ़गानिस्तान के लोगों पर हमला करते हैं, उसको भी बंद कर दिया जाए। अगरचे नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान कह रहे हैं कि ईरान ने तालिबान के वफ़द के साथ अच्छा रवैया अपनाया है और तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का इशारा दिया है। अगरचे तालिबान को तस्लीम ना करने का ऐलान ईरान कर चुका है, लेकिन कहा जाता है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी को यकीन दहानी कराई है
کہ ایران معاہدے بھی کرے گا، ایران افغانستان کو سپورٹ بھی کرے گا، تجارت بھی بڑھائے گا اور باہمی تعلقات کو پروموٹ کرے گا۔ لیکن عزیزان سچی بات یہ ہے کہ ایران جتنے بھی اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اس کے وہیں ان کے مخالفین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات ضرور ہیں، پڑوسی ملک بھی ہے، لیکن بھارت کے ساتھ بھی ایران کے یارانے ہیں، اور ایران نے ماضی کے اندر کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کے ذریعے سے بلوچستان کے اندر بھارت کو دہشت گردی کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ بہرحال عزیزان افغانستان کے اندر ہے، افغان طالبان ان تمام سازشوں سے باخبر ہیں اور ان کا سدباب کرنے کے لیے اس طرح کی جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے عزیزان خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے کابل شہر کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو مخالفین ہیں، جو باغی ہیں، جو طالبان کے مخالفین ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دراصل یہ جو دھماکے ہوئے ہیں کابل شہر کے اندر یہ داعش کے لوگوں نے کیے ہیں اور طالبان کے سامنے کیے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کی پارلیمنٹ ہے، جہاں پر اشرف غنی کی حکومت میں پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، جو اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں، اس کے قریب دھماکے ہوئے ہیں۔ اور یہ دھماکے اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ طالبان کا ایک بڑا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے جا رہا تھا، پارلیمنٹ کے اندر ہونا جا رہا تھا، جس کے خلاف داعش نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اجلاس کریں گے تو ان پر حملے کر دیے جائیں گے۔ لیکن طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد اور دیگر جو طالبان کے اکاؤنٹس ہیں، صحافی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دراصل جو کڈنیپر تھے، جو اغواکار تھے، ان کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں مار ڈالا گیا ہے، طالبان کے مجاہدین نے، فوج نے ان کو گرفتار بھی کیا ہے اور انہیں ہلاک بھی کر دیا ہے۔ جبکہ ناظرین باغی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، مخالفین یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے جو کابل شہر کے اندر دھماکے ہوئے ہیں اس کے اندر طالبان پر راکٹ حملے بھی فائر ہوئے ہیں جو داعش کے لوگوں نے کیے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ اتنی بات ضرور ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے سیکیورٹی کے معاملات کو اچھا کیا ہے۔ 5 ماہ حکومت کے ہو چکے ہیں، ان 5 مہینوں میں طالبان نے امن و امان کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ 90% جرائم کا خاتمہ کر دیا ہے، اگرچہ داعش اور دیگر مخالفین اور باغیوں کے حملوں کا طالبان کو اب بھی خطرہ ہے اور وہ امن و امان کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ ناظرین افغان طالبان پر جو پنجشیری باغی ہیں وہ بھی حملوں کے دعوے کر رہے ہیں، اور پنجشیر کے باغی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے خلاف جو قومی بغاوت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجشیر کے باغیوں نے طالبان کے فوجی قافلے پر حملہ کیا ہے، جس میں 4 فوجی طالبان کے شہید زخمی ہوئے ہیں اور 2 شہید ہوئے ہیں، اور اس طرح کی کارروائیاں مزید صوبوں کے اندر بھی طالبان کے خلاف کی جائیں گی۔ ناظرین بیرون ممالک سے باغیوں کو سپورٹ حاصل ہے، امراللہ صالح، اشرف غنی اور اسی طرح سے عطا نور اور جنرل دوستم، امیر اسماعیل اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، احمد شاہ مسعود، یہ سارے لوگ مل کر پیسہ دے رہے ہیں باغیوں کو، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ طالبان پر وہ حملہ کریں اور امن و امان کے لیے طالبان کو مشکلات کا سامنا کروائیں۔ دوسری طرف سے ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے بڑے بڑے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ وہ منصوبے جو پچھلے 20 سالوں سے تعطل کا شکار تھے انہیں دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ تاپی گیس پائپ لائن منصوبہ ہے جو 4 ملکوں کے درمیان ہے، جس میں ترکمانستان ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور انڈیا ہے۔ اس منصوبے کے اندر تعطل ہے کیونکہ ناظرین افغانستان کے اندر اس منصوبے پر کام نہیں ہو سکا ہے، اور یہ گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، یہاں تک کہ بھارت کے لیے بھی اور ترکمانستان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ افغان طالبان نے 5000 کے قریب سیکیورٹی ورکرز کو، سیکیورٹی کو اس منصوبے پر کہا جاتا ہے کہ نصب کر دیا ہے، اور اسی طرح سے اس منصوبے پر کام عملاً افغانستان کے اندر شروع کر دیا گیا ہے۔ جو ترکمانستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ آئے تھے ان کے ساتھ یقین دہانی ہو چکی ہے، معاملات بھی طے ہو چکے ہیں اور یہ منصوبہ عملاً شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا افغانستان کے اندر معدنیات میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ چین افغانستان کے اندر سب سے بڑی جو کان ہے کاپر کی، اس کے اندر سرمایہ کاری کے لیے طالبان سے ڈیل کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اور رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کو طالبان نے ٹھیکہ دے دیا ہے اور ان کو یہ آفر کی تھی اور ان کے ساتھ یہ ڈیل کر لی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو کاپر ہے، معدنیات کی بڑی کانیں ہیں، ان میں تلاش کر سکتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین جو لیتھیم ہے، جو مستقبل کا پیٹرول ہے یا اس سے بھی بڑی، اس کو توانائی کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کا بڑا ذخیرہ افغانستان کے اندر ہے، اس کی تلاش کے لیے بھی چائنا کے ساتھ معاملات فائنل ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے اندر سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے طالبان کے ساتھ ہے، وہ چائنا کر رہا ہے، اور اسی طرح سے رشیا نے بھی انویسٹمنٹ کرنے کی آفر کی ہے، اور وہ گیس اور پیٹرول کی تلاش کے لیے اور اس کے جو دیگر جو چیزیں ہیں ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ ترکی بھی انویسٹمنٹ
تھریٹن کر رہا ہے، اور اسی طرح سے نہ کام قطر، سعودی عرب، امارات اور پاکستان بھی دلچسپی لے رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر طالبان کو مدد دے رہے ہیں، اور پاکستان اور چائنا افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو سٹیبل کرنے کے لیے عالمی سطح پر استحکام کے لیے بھی طالبان کو تعاون اور معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو دنیا بھر سے 10 بڑی خبروں کا معلوماتی سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کیا، اسے لازمی جا کر سبسکرائب کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو اس سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ آپ کے رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔